اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لا أجد في بداني ضعفا فقلت له يزوك بالله يا عبدي من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يمني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أمه إني أسمع عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائما تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أنا أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تزنوا لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فادخل علي عليه السلام معهم تحت هذا الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا عبده والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال وعليك السلام بذاتي يا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا فلك قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوات ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد زنت لك فاهبط. الأمين جبرائيل وأخبار نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل يقربك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى آية فرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین، اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے. جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. تو غم نشین ہے یہ سبھی کو بتائیں گے. بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین. وہ 3 دن کی تشنہ لبی یاد ہے ہمیں، سوکھے گلے پہ کند چوری یاد ہے ہمیں. پیاسوں کو اس کی
بعد میں پانی پلائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے، مظلوم کربلا کی صف غم بچھائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ صورت نہیں ہے اور کوئی دل کی چین کی، رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی، ہم قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنے پیار سے پالا نہ جائے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سینے پہ جس حسین کے داغے حسن بھی ہے، یہ وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے، ہم کربلا پہنچتے پلٹ کر نہ آئیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ، خورشید اور کلیم کی حسرت ہے فاطمہ، آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اگر جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا یہ حال ہے، حضرت حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا یہ حال ہے، سانس لیتی ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتی ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں نا، ہم فرش عزا پر تو آ گئی، لیکن جیسا ہم ماتم کرتے تھے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ایسا ماتم نہیں کر پاتے، لیکن ہمارا دل جو ہے عزادار حسین کا دل چاہتا ہے نا، تو دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ یہ ہے ہماری دنیاوی کیفیت، یعنی دنیا میں ہماری یہ کیفیت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ قبر میں بولے ہم سے منکر نکیر، قبر میں بولے ہم سے یہ منکر نکیر، تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے، تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجلس جو ہے وہ روحوں کو زندہ کرتی ہے، یہ روح کی غذا ہے، اس میں علم بھی حاصل ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں جسمانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس محرم میں، اس مجلس میں ہم اپنی روح کی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ بہترین دین دین اسلام، بہترین کتاب قرآن۔ اس کتاب کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم انسان کے نیچر کے مطابق ہے، اللہ کا ہر امر حکم انسانی فطرت کے مطابق ہے، یعنی دین اسلام جو ہے نا وہ ہماری فطرت کے مطابق دین ہے۔ آج سالوں سال سے سائیکولوجسٹ جو آف سائنٹسٹ ہیومن نیچر یعنی انسان کی فطرت کو سمجھنے میں لگے ہیں کہ انسان کو کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں، اور وہ اس میں کتنا وقت گزار رہے ہیں، جبکہ یہ بات قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس مطابق، یعنی قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ نیچر ہمارا انسان کی فطرت میں کیا کیا ہے، ہمیں بہترین دین ملا ہے اور ساتھ میں ہمیں بہترین کتاب بھی ملی ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، تو ہر شے جو ہے وہ تسبیح پروردگار کر رہی ہے، پرندے جو بھی ہے نا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پتھر جو ہے نا وہ بھی ہم کو ایسا لگتا ہے پتھر جو ہے وہ بے جان ہے، لیکن پتھر بھی اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ درخت، یہ زمین، ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر دن کا ذکر مخصوص ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کیا ذکر کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دائم الذکر بننے کی کوشش کریں۔ دائم الذکر یعنی کہ ہمیشہ لگاتار کوشش کرے ذکر کرنے کی، تو اس سے کیا ہوگا، شیطان دور ہوتا ہے
ہمیشہ ذکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر ہم ہمیشہ ذکر کریں گے تو قرآن میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بہکا نہیں سکتا اگر ہم دائم الذکر ہوگے، یعنی ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، دنیا میں بھی نعمتیں ملتی رہیں گی، برکت ہوگی، شفا بھی ملتی ہے۔ ذکر کے بہت ہی فوائد ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی، اس سے محبت ہوگی، جب محبت ہوگی انسان اللہ سے بات کرے گا۔ یہ ذکر اللہ سے بات ہے، دعا اللہ سے بات ہے۔ زبان اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا کی ہے کہ انسان دعا مانگے، ذکر سے انسان رزق مانگے، آخرت بہتر کر سکتا ہے، ناممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں، کیوں نہ ہم ان سب سے فوائد حاصل کریں، اپنے وقت کو آباد کریں اللہ کے ذکر سے۔ حدیث میں ہے اپنے منہ کو خوشبودار کرے ذکر کے ذریعے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک روحانی خوشبو نکلتی ہے جو ساتوں آسمان تک پہنچتی ہے۔ جب فرشتے کو وہ خوشبو ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی برخلاف جب ہم کوئی بھی گناہ کا کام، یعنی جب ہم جیسے کہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو زبان سے ہم نے جو بھی گناہ کیا، حدیث کہتی ہے اس کی بدبو 7 آسمان پر پہنچتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ زبان سبب ہے رحمت کی اور لعنت کی۔ یہ زبان کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس ذکر خدا نہیں، اس کے پاس سکون نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن آج تک سائنس کوئی بھی ایسی ٹیبلٹ نہیں نکال سکتا ہے کہ انسان کھا لے تو اسے سکون مل جائے۔ نہیں، گولی دے سکتا ہے کہ انسان کو نیند نہیں آئی، نیند کی گولی کھا لی۔ ابھی تو نیند کی گولی میں بھی انسان کو نیند نہیں آتی پراپر، تو سکون نہیں ملتا، انسان کے پاس سکون نہیں ہے۔ تو اگر دین کے مطابق یہ ہمارے 10 دنوں میں، آج تیسری مجلس ہے ہماری، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ان مجالسوں میں، اس 10 دن میں ہم دین کی معرفت حاصل کریں۔ امام حسین علیہ السلام جو عزادار ہم بن گئے ہیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور پھر ہم اس سے یہاں سے جتنا یعنی عزادار حسین بن گئے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے جتنی بھی اچھی بات یعنی دین کو سمجھیں گے اور اس پر مسلسل اگر چلیں گے نا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو آج انسان کہتا ہے کہیں پر بھی مجھے سکون نہیں ملتا، تو میں کس طرح سکون حاصل کروں؟ تو جب ہم ذکر خدا لگاتار دائمی کرتے رہیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ انسان ڈپریشن میں رہتا ہے، دنیا میں ذکر خدا نہیں تو آخرت میں بھی نقصان اس کا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ ذکر کرے گا تو انشاءاللہ وہ ڈپریشن سے بھی نکلے گا، انشاءاللہ اسے سکون بھی حاصل ہوگی۔ اور آخرت میں جو انسان کو نقصان ہے نا، اس کی قبر تنگ ہو جائیں گی، اسے وہاں بھی رزق نہیں ملے گا۔ قرآن کی آواز ہے کہ انسان تجھے فنا کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی مرنے کے بعد ہماری روح زندہ رہے گی، ہمارا جسم جو ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں برزخ کی منزل میں وہ تباہ ہو جائے گا، ہمارا جسم ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ زندہ رہے گی۔ اور پھر
ہمارے یعنی ذکر خدا سے روح کو رزق ملتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں عادت ڈال دی ذکر خدا کی، دنیا آخرت دونوں میں یقیناً کامیابی ہمیں ملے گی۔ دعا، قرآن اور ذکر خدا سے روح کو جو ہے وہ رزق ملتا ہے۔ جس طرح ہمارے یعنی حضرت علیہ السلام نے فرمایا مجلس جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ مجلس سے سنیں۔ عام طور پر ہم دنیا میں اتنے بیزی رہتے تھے، لیکن یہ وقت ہے ہمارے پاس 10 دن میں، اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے نا کہ گھر کے کام کاج میں ہمیں اتنا وقت نہیں ملے گا کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ سکیں، لیکن اگر آپ صبح میں اٹھنے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ امام کو، زمانے کے امام کو، ہمیں چاہیے ہر صبح میں جب ہماری آنکھ کھلے زمانے کے امام کو سلام کرے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے جب سلام کرتے تو سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو جب ہم امام کو سلام کریں گے تو امام پلٹ کر ہمارے لیے یعنی جواب دیں گے، اور پھر ہم امام سے دعا کریں کہ ہمیں مجلس حسین زیادہ سے زیادہ سننی ہے، ہمیں روح کی غذا حاصل کرنی ہے، تو بار الہ تو ہمارے وقت کو اتنا وہ کر دے کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، ہم مجلس حسین بھی برپا کر رہے ہیں نا۔ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا ٹینشن تھا محرم جب آنے سے پہلے کہ کیا ہوگا جب محرم آئے گا، کس طرح فرش عزا بچھے گی، کیونکہ ہمیں امام حسین سے اتنی محبت ہے، ہم عزادار حسین ہیں، تو یہ نیچرلی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن آج تیسری محرم ہو گئی اور ہم دیکھیں کہ کس طرح مجلس برپا ہو رہی ہے، کس طرح ہم فرش عزا بھی بچھا رہے ہیں، کس طرح نام حسین ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ تو پہلے تو ہم محفل و مسجد میں جاتے تھے، عزا خانے میں جاتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ہر گھر عزا خانہ بن گیا ہے۔ یہ حسین کی عنایت ہے، تو بس دعا کیجئے کہ بار الہ مرتے دم تک ہمیں مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ذکر خدا سے روح کو رزق ملتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں یہ عادت ڈال دی ذکر خدا کی، دنیا اور آخرت میں یقیناً کامیابی۔ قرآن اور ذکر خدا سے روح کو رزق ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا قبر میں کتنا سال ہم رہنے والے ہیں؟ مولا نے کہا 10 لاکھ سال۔ 10 لاکھ سال قبر میں ہم رہیں گے۔ اب یہاں زندگی میں 60 یا 70 سال جیتے ہیں تو ہمیں رزق کی ضرورت ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد 60-70 سال میں کیا ہمیں رزق کی ضرورت نہیں ہوگی؟ وہ رزق یہاں سے لے کر جانا ہے، وہاں قبر میں ہمیں نہیں ملنے والا۔ مرنے کے بعد انسان کہے گا بار الہ مجھے پھر سے موقع دے، میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، اب دنیا میں جاؤں گی، نہ کس کی غیبت کروں گی، نہ جھوٹ بولوں گی، نہ تہمت کس پر لگاؤں گی، بس ذکر خدا عبادت میں ہی مشغول رہوں گی۔ بار الہ پھر سے ایک بار مجھے دوبارہ زندگی دے دے۔ لیکن اس وقت چاہ کر بھی ہم دنیا میں واپس پلٹ نہیں سکیں گے، اور اس وقت ہمیں یہ ذکر کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم باتیں کتنی کرتے ہیں لیکن ذکر خدا سے ہم کیوں غافل ہیں؟ ذکر خدا سے کتنا فائدہ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش تو کر کے دیکھیے، زندگی آخرت دونوں میں کامیابی یہ بہترین عبادت ہے۔ جس وقت ہم سانس لے کر نکالتے ہیں ایسا ذکر کرو، اللہ اکبر، سانس لیتے وقت نکلتے وقت ہمیں تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم جب اے سی کے نزدیک جاتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بہت گرمی میں ہم جب اے سی کے نزدیک جاتے ہیں ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اگر ہم ہیٹر کے نزدیک جاتے ہیں تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے نزدیک جائیں گے اور ہم ذکر کے ذریعے، یقیناً ہم جب ذکر کریں گے تو ہم اللہ
کے نزدیک جائیں گے تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ذکر خدا کرو گے تمہیں جو لذت ملے گی وہ پوری دنیا کی لذتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم ذکر کرنے کی عادت ڈالیں گے نا تو ایک لذت محسوس کریں گے اللہ کے نزدیک جانے کی، اور وہ لذت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مطابق جب ہم دائمی ذکر کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، عالم دین کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ تم اگر اللہ کا ذکر کرو اور تمہیں فائدہ نہ ہو۔ تو آئیے آج سے ہم عادت بنا لیں صلوات پڑھنے کی۔ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں لیکن آج ہم صلوات، اگر ہم عادت ڈال دیں گی صلوات پڑھنے کی، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع آتا ہے، ایسے پرابلم، ایسے مصیبت کہ ہم کو لگتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے عالم دین سے سوال کیا کہ ایسا لگتا ہے مصیبت پہ مصیبت ہمارے اوپر آئی رہی ایک کے بعد ایک مسلسل، اور ایسا لگتا ہے کہ مصیبت کا ڈھیر، یعنی اتنی ساری مصیبت ہم پر آ رہی ہے، اب اس مصیبت سے میں کس طرح نکل سکتی ہوں؟ تو آئیے اس کے لیے بھی دین اسلام نے ہمیں بتایا۔ اس عالم دین نے کہا کہ آپ جس طرح مصیبت آپ کی طرف آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صلوات پڑھا کیجئے۔ جتنی آپ صلوات پڑھیں گے آپ کو یعنی اتنی مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور انسان اتنے گناہ، ہم سب گنہگار ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ مرتے دم تک، یعنی مجھے نہیں پتا میں مر جاؤں گی تب تک میری معافی ملے گی یا نہیں، کیونکہ زندگی میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو ابھی میرے میں وہ استطاعت نہیں ہے کہ میں گناہ کی مسلسل پوری طرح معاف کر دوں۔ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صلوات کی عادت ڈال دو۔ صلوات پڑھنے سے تمہاری نیکی میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری جو بھی یعنی تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور کبھی کبھی ہم کو کچھ ایسی مصیبت آتے، اتنے پرابلمس آتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم چاہتے یہ بھی دعا پڑھے وہ بھی دعا پڑھے لیکن ہم چاہ کر کچھ پڑھ نہیں سکتے اتنے۔ تو اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ذکر کرے، پکاتے پکاتے ذکر کرے، گھر کے کام کرتے ہوئے ذکر کرے۔ جب ہم پکاتے پکاتے ذکر کریں گے نا وہ کھانا بھی اچھا پکے گا اور وہ ہماری گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا جس میں ہم صلوات پڑھ کر ہم نے وہ کھانا بنایا ہے۔ یعنی گھر کے کوئی بھی کام کرتے تو اس میں بھی برکت ہوگی۔ اور آئیے ہم دیکھیں کہ صلوات سے ہم کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی کیا کیا فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 لاکھ جتنی مدت ہمیں قبر میں گزارنی ہے، اور دنیا کی زندگی کتنی ہے 60 یا 70 سال، بول نہیں سکتے کہ ہمیں کب موت آئیں گی۔ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کل میں زندہ ہی رہوں گی، یہ گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں، لیکن قبر میں کیا چیز کام آئیں گی، یہ جو صلوات پڑھنے کی ہم عادت ڈال دیں گے نا تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی ہمیں لذت ملے گی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور آخرت کا فائدہ دیکھیں۔ جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ کو جب پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیز کام آئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں برزخ میں بہت کام آئی، جنت میں برزخ میں بہت کام آئی۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں مجلس حسین میں آ جاتی ہے۔ مجلس حسین کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ انہوں نے رسول سے فرمایا، جب رسول نے ان سے سوال کیا خواب میں، جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ کو جب رسول خدا نے خواب میں یہ سوال کیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ تمہیں آخرت میں کام آئی مرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ ظاہر ہے یہ واجبات کے بعد کی بات ہے،
ہمیں جو واجب ہم پر جو کیا گیا ہے وہ واجبات کو ہمیں انجام دینا ہی ہے۔ اب میں کہوں گی صلوات کا اتنا فائدہ ہے تو ابھی میں پورا دن صلوات پڑھتی رہوں گی، یا پڑھ سکتے، لیکن اب کہوں گی کہ نماز نہیں، نماز واجب ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، روزہ واجب ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن جب ہم صلوات پڑھے یا دائمی ذکر کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہم کام کرتے کرتے اور ہمارے ذہن میں، ہم بولتے ہیں نا آج کل بہت نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس آئے۔ دیکھو سائنس نے اتنا ریسرچ کر دیا، لیکن کوئی بھی سائنس یہاں تک یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ٹیبلٹ لو گارنٹی تمہیں نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے، لیکن جب ہم صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو آپ خود محسوس کریں گے نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے بلکہ پازیٹیو تھاٹس آئیں گے۔ اللہ الحمدللہ، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں دائمی ذکر یعنی درود بھیجنا ہے۔ امام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم درود بھیجتے ہو، کوئی شخص درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک خاموش ہو جائے، کتنے سال تک؟ 400 سال تک خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہے، 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے تو ملائک کہیں گے اے بندے خدا، ابھی تو تیری پہلی درود کا ثواب ہم لکھ رہے ہیں، پچھلی درود کا ثواب پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا نے جب خواب میں دیکھا اور جعفر حمزہ کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں چیز بہت کام آئی، اس میں پہلی چیز جو ہے وہ درود بھیجنا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ علامہ محمودین بہت بڑے عالم دین تھے اہل سنت کے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑی کی اسکول میں جاتے ہیں، اور اسکول میں وہ جو بڑے اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے نا، تو اب وہ جاتے اسکول میں بچوں کے پاس، اور بچوں کو پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا، یعنی کلاس کے بچے تھے اس میں جیسے 60 بچے تھے، اس میں سے 3 بچے لوگ کو تیار کیا گیا تھا، اور کہا کہ تم جب یہ بڑے جو ہے عالم اہل سنت کے وہ آئے ہماری کلاس میں تو تم ان سے یہ سوال کرنا۔ پہلے سے یہ پلان تیار تھا، کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت یعنی ان میں یہ بہت جو مشہور شخصیت جب ان کی کلاس میں گئے، اب پہلے بچے نے جب وہ کلاس میں آئے تو پہلے بچے نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ اب اس نے کہا کہ مغرب کی 3 رکعت ہے۔ سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا علم ہے، کتنا اچھا جواب۔ اب واہ 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 ہونے لگی۔ اب دوسرا بچے کو بھی پہلے سے تیار کیا گیا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا واجب روزے کون سے مہینے میں رکھتے ہیں؟ اب جو یہ مشہور شخصیت آئے تھے علامہ محمودین، انہوں نے کہا ماہ رمضان المبارک میں۔ سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تیسرا بچہ جس کو سکھایا گیا تھا اس نے کہا جناب یہ بتائیے حج کس مہینے میں واجب ہے؟ انہوں نے کہا ماہ ذوالحج مہینے میں۔ سب نے کہا سبحان اللہ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ اب 3 بچے کو تیار کیا گیا تھا، تینوں نے سوال پوچھ لیے۔ اب اس کلاس میں ایک چوتھا بچہ بھی کھڑا ہو گیا جس کو پرنسپل نے تیار نہیں کیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں ان کے پاس اتنا علم ہے تو میں بھی ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب پرنسپل کو پتا تھا کہ اس کو نہیں تیار کیا گیا تھا سوال کے لیے، تو کہا نہیں تم رہنے دو، کہا نہیں مجھے تو سوال پوچھنا ہے۔ اب سب لوگ کے سامنے عزت کا سوال تھا، کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب سب کے چہرے جو کھلے ہوئے تھے وہ مرجھا گئے۔ اب کہاں یہ کس طرح جواب دیں گے، یہ تو ایک دم سمجھنے والے تھے، اس سوال کا کس طرح جواب دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا سوال ہے، یہ سوال تو کفر کا ہے،
اور انہوں نے کہا اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کو کیا پتا کہ خالق جو ہے اس وقت کیا کر رہا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ اب وہ لڑکا بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو نہیں علم ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے پوچھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے، تب وہ عالم نے کہا تم شیعہ تو نہیں ہو؟ اس نے پلٹ کر کہا ہاں میں شیعہ ہوں، میں سید بھی ہوں، میں اولاد فاطمۃ الزہرا میں سے ہوں۔ کہا میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عالم دین نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہنا، تم اپنی مرضی سے مت بتانا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو وہ لڑکے نے کہا نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بتاؤں گا بلکہ قرآن کی آیت سناؤں گا۔ کہا قرآن کی آیت؟ کہا سناؤ۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ میں قرآن سے بتا سکتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اس وقت درود بھیجتا ہے، ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ ہے صلوات، جو کام اللہ بھی کر رہا ہے اس کے ملائک کو بھی حکم دیا ہے۔ تو صلوات کے بہت ہی بینیفٹ ہے۔ آئیے اس فرش عزا پر ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھ کے دائم الذکر بن جائے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ملے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے جب پوچھا نا تو جناب حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ نے جو 3 چیزیں بتائی اس میں سے ایک جو تھی وہ درود تھا، دوسرا جو تھا وہ تھا پیاسے کو پانی پلانے کا، یعنی پیاسے کو پانی پلانے کا بھی بہت ثواب ہے، اور تیسرا جو ہے وہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تینوں چیز جو ہے وہ مجلس حسین میں آ جاتے ہیں۔ مجلس میں ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں، امام حسین کے نام پر پانی بھی پلاتے ہیں، اور مجلس میں حسین میں ہم حضرت علی کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ آج تیسری محرم ہو گئی، ہمیں حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ بہت ہی بلند مرتبہ ہے حبیب ابن مظاہر کا جنت میں، امام حسین کے ساتھ میں ہے جنت میں حبیب ابن مظاہر۔ جب کسی نے حبیب ابن مظاہر سے کہا حبیب تمہاری حالت دیکھ کر، ایک عالم نے انہیں خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو، اور حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ تمہارا کیا کہنا، تمہارے اوپر مجھے رشک ہو رہا ہے کہ پہلے تم رسول خدا کے صحابی تھے اور پھر بعد میں امام حسین کے دوست بنے اور امام حسین پر جان نچھاور کر دی، اور ابھی امام حسین کے ساتھ جنت میں ہو۔ حبیب تمہیں تو کوئی بھی آرزو باقی نہیں رہی ہوگی، کیونکہ تم نے اپنی جان امام حسین پر قربان کر دی۔ تب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں میری ایک آرزو باقی ہے۔ اس عالم دین سرپرائز ہو کر پوچھتے تعجب سے کہ ابھی بھی کوئی حاجت باقی ہے، آرزو باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں سنیں گے عزادار،
حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عزادار حسین بنوں، فرش پر آ کے امام حسین کی فضائل و مصائب سنوں، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو کوئی بھی امام حسین کی معرفت کے ساتھ آنسو بہائے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! ہمارا کیا مقام، عزادار حسین کا کیا مقام! یہ حبیب ابن مظاہر یہ آرزو کر رہے ہیں کہ مجھے فرش عزا ملے، میں عزادار حسین بنوں۔ ہمیں بھی چاہیے، جب ہمیں اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تو ہم بھی ایسے بن جائے، ہمارے اندر بھی ایسی خصوصیات پیدا کرے کہ امام حسین ہم کو خوش ہو، ہم سے زمانے کا امام ہم سے خوش ہو۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جو کوئی معرفت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے تو وہ 100 شہیدوں کا ثواب ان سے ملتا ہے، اور میں 1 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت عزادار یعنی امام حسین کی جو عزاداری ملی ہے اس پر معرفت کے ساتھ آنسو بہائے، ایسے بن جائے کہ امام حسین ہم سے خوش ہو۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے جو علم حاصل کریں گے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اس پر ہم لگاتار اس پر عمل کریں۔ حبیب ابن مظاہر عاشق اہل بیت تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر سے اس قدر امام حسین سے حبیب ابن مظاہر محبت کرتے تھے کہ جہاں سے بھی امام حسین گزرتے تھے تو ان کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر چومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حبیب کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ نواسۂ رسول ہے، جن کے قدم بھی جس جگہ ہوتے ہیں وہ جگہ بھی معطرب ہو جاتی ہے۔ ہم اس مٹی کو تبرک سمجھتے ہیں جس مٹی میں حسین اپنے نالائن رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے عجیب عشق ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایک ایسے شہید ہے جسے امام حسین نے خط لکھ کر بلایا۔ سوچئے کیا مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا، اور وہی حبیب ابن مظاہر خواہش کرتے ہیں کہ میں عزادار حسین بن جاؤں۔ عزادار حسین جب سرزمین کربلا پر لشکر کے لشکر آنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر جناب زینب نے جب پوچھا بھیا کون آ رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا بہن یہ لشکر تمہارے بھائی کو قتل کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا کوفے میں کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے جسے آپ بلا سکے؟ امام حسین نے تڑپ کر کہا ہاں میرا ایک ہے جسے میں بلا لیتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا بھیا 1000 کی تعداد میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی آپ کی نصرت کے لیے نہیں آ رہا، 1-2 افراد تو آئے آپ کی نصرت کے لیے۔ امام حسین نے خط لکھا حبیب آپ ہماری منزلت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری کیا عظمت ہے۔ اے حبیب میں کربلا میں چلا آیا ہوں، اگر آپ میری نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آؤ۔ آخر میں لکھا حبیب دیر مت کیجیے گا، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی آئیے گا۔ جناب حبیب کے لیے خط بھیجا۔
امام حسین نے قاصد سے کہا جاؤ میرا خط لے کر جاؤ۔ جناب حبیب نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا تھا جب تم دسترخوان پر بیٹھ جاؤ تو کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے مت ہونا، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے، سوائے نبی اور امام کے احترام کسی اور کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ جناب حبیب کی جوزہ نے دسترخوان بچھایا تھا، ابھی جناب حبیب نے پہلا لقمہ لیا، دہن میں لے جانا چاہتے تھے، لقمہ منہ میں نہیں رکھا، دستک ہوئی، وہاں سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ قاصد نے کہا میں حسین کا پیغام لایا ہوں۔ جناب حبیب نے فوراً لقمے کو چوما، دسترخوان پر واپس رکھ دیا۔ پروردگار یہ تیرا رزق ہے، لیکن وہ تیرا حجت ہے، وہ تیرا ولی ہے۔ فوراً ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے، کہا کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا آپ کے مولا نے خط بھیجا ہے۔ فوراً خط کو لیا، روایت کا جملہ ہے آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، زہرا کے بیٹے نے مجھے یاد کیا۔ خط کو پڑھا، مضطرب ہونے لگے۔ ان کی جوزہ نے پوچھا حبیب کیا بات ہے؟ مولا نے کیا لکھا ہے؟ زہرا کے بیٹے نے کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے۔ ان کی جوزہ نے کہا پھر آپ نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں۔ جناب حبیب کی جوزہ سے یہ برداشت نہ ہوا، کہا حبیب زہرا کی بیٹی نے آپ کو بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں۔ حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو، میں زہرا کے فرزند کی دفاع کرنے جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا آیا کیا یہ ممکن ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائے، اسی لیے میں نے یہ کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میں سر پر چل کر جاؤں گی، میں سر پر چل کر امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا، مجھے حسین نے بلایا ہے۔ فوراً غلام کو بلایا، کہا میری یہ تلوار لے، میرے گھوڑے کو لے کر کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا، جب شب آ جائیں گی حالات بڑے خراب ہے، پرشوق ماحول ہے، ابن زیاد نے پابندیاں لگا رکھی ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ غلام گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو غلام نے گھوڑے سے کہا اگر میرا آقا نہ آیا تو میں حسین کی نصرت کے لیے تجھ پر سوار ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، میں جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے سنا، تڑپنے لگے، کربلا کی طرف رخ کیا، مولا کتنے غریب ہو گیا مولا، اب تو غلام زادے آپ پر غیرت کھانے لگے۔ آپ جناب حبیب ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی تلوار لی، اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں جانا چاہے وہاں چلے جاؤ۔ غلام نے کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، اگر آزاد کرنا ہے تو مجھے حسین کو دے دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، یہ میری زندگی کا ایک موقع ہے، میں امام حسین پر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ جب جناب حسین مسند پر کھڑے ہو گئے تو جناب زینب نے جناب فضا سے کہا دیکھ فضا کون آیا ہے، جس کے استقبال کے لیے میرا بھیا حسین کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جناب زینب خیمے سے بار بار امام حسین کو دیکھتی رہتی تھی۔
جناب فضا نے کہا بی بی حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا فضا جاؤ، جا کر حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ جناب حبیب جیسے ہی حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے، کبھی مولا کے پیروں کو چومتے تھے۔ مولا نے اٹھ کر سینے سے لگایا، کہا حبیب تم غربت میں بہت یاد آئے۔ ابھی جناب حبیب کھڑے تھے، جناب فضا آئی، آ کر کہا حبیب تم کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے جناب حبیب نے امامے کو اتارا، گھٹنے پر مار کر کہا مولا اتنے غریب ہو گئے، مولا بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے ہو، دشمنوں کا لڑگا علی کی بیٹیاں۔ میں کہوں گی ہائے حبیب آپ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جب جناب زینب نے آپ کو سلام کیا، لیکن ہائے حبیب شام غریبہ ایک مرتبہ آ کر دیکھو آپ کی شہزادی زینب تنہا ہے، ہائی خیمے میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، ہائی بچے یتیم ہو گئی۔ جناب زینب کس کو پکارے مدد کے لیے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بار الہا اسے تو قبول کرنا، وارث حسین کے ظہور میں تاجل فرما تاکہ دنیا میں امن و امان ہو۔ بار الہا تجھے واسطہ چوتھے امام کا، ان کی بیماری کا، جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عنایت کرنا۔ بار الہا ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ بار الہا تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا، ہمیں صحیح علم لینے کی توفیق عنایت کرنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرنا۔ الہی تجھے واسطہ نویں امام کا، ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما۔ جناب زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہمیں مکمل حجاب کرنے کی توفیق عنایت کرنا۔ بار الہا تجھے واسطہ اہل معصومین علیہ السلام کا کہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اس پر ثابت قدم رکھنا۔ بار الہا جناب قاسم، جناب علی اکبر کا واسطہ جن ماؤں کے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان ماؤں کو ان کے چہرے کے پھول دکھانا نصیب کرنا۔ بار الہا علی اصغر کا واسطہ جن ماؤں کی گودیاں خالی ہے اسے تو آباد کر دے۔ بار الہا یہ فرش ایسا ہے یہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ جب ہم فرش بچھا دیتے ہیں امام حسین کے نام پر تو روایت میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے، ہم پرسہ دیتے ہیں۔ یہاں پر جس کی جو حالت
جو ان کی دل کی مراد ہے، جو آن لائن مرلے سن رہا ہے، جو ان کی جو دل کی حاجت ہے، باب الحوائج کا واسطہ ان کی تمام نیک مرادوں کو پورا کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ زہرا زہرا پرسال و بہاتر کا، زہرا زہرا پرسال و بھرے گھر کا، وہ قافلہ سرور کا کس شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا۔ زہرا زہرا پرسال و بھرے گھر کا، ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبراؤ نہ اے اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا۔ زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر، بانوں کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا۔ زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا۔ زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، کچھ ہاتھوں کے کٹنے کا غم نہ تھا دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا۔ زہرا زہرا عباس کا پرسالو، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، مہمان بلایا ہے اے کوفیو سرور کو، مہمان بلایا ہے اے کوفیو سرور کو، کیا کن بشہیدوں کا
پانی بھی نہ پائے گا، زہرا زہرا پیاسوں کا بھی پرسالو، زہرا زہرا انصاروں کا پرسالو، سب ساتھیوں کی لاشیں سرور نے اٹھائی ہے، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، زہرا زہرا پرسالو بھرے گھر کا۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوطر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ یا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات۔ فلان اللہ امة اساس الظلم والجور، علیکم اہل البیت، فلان اللہ امة دفاتکم عن مقامکم وزلتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، فلان اللہ امة قتلتکم، ولان اللہ محمح الدین لحب التمکین من قتالکم، بریۃ اللہ وعلیکم منہم ومن اشیاعہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ ولا زیاد ولا مروان، ولعن اللہ بنی امیات کاتبة، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ الشمر، ولعن اللہ امة اسرجت والجمد وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد أزوم مسابي بك، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة۔ يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلتك ونسب لك الحرب، بالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم، وأبراه إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، بريئة إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم، والناسبين لكم الحرب بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن أعداكم، فاسألوا الله الذي يقرمني بمعرفاتكم ومعرفات أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، واسألوا أن يبلغ المقام المحمول لكم عند الله، وأن يرزقني طلب السهر مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، واسألوا الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبة فأعظمها وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض، اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية
الذريات وابن عقلة الأقباد لعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لنبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليه من كلمت عبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان لقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزايف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم للأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تبي الله ولا ذلك اللهم للإصابة التي جهادت الحسين وشايعت وبايعت وتبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ورجع الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم على يزيد بن خامسا وعلى عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ساجدة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم